کہ جنازے کے بعد دعا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور سوال اس لیے پوچھا کہ حضرت مولانا طارق جمیلی صاحب دامت برکاتہ انہوں نے کوئی بڑے آدمی کا جنازہ تھا اس کی اہلیہ کا، تو اس میں دعا کروائی، تو انہوں نے اشکال کیا کہ مولانا طارق جمیلی صاحب کسی غریب کے جنازے پر جاتے ہیں تو دعا نہیں کرتے، امیر کے جنازے پر جاتے ہیں اس کی اہلیہ کے جنازے پر تو دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے دعا ایک عبادت ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، دعا کا حکم اللہ دیتا ہے، دعا کا حکم اللہ کے رسول دیتے ہیں، دعا خود ہی ایک اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت ہے کہ جنازے کے بعد یہ دعا پڑھو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ثابت ہے، اٹھو تو یہ دعا پڑھو، سوو تو یہ دعا پڑھو، کھاؤ تو یہ دعا پڑھو، پانی پیو تو یہ دعا ہے، اور شربت پیو یعنی دودھ پیو تو یہ دعا ہے، اور چلو تو یہ دعا ہے، بیٹھو تو یہ دعا ہے، واش روم جاؤ یہ دعا ہے، بیت اللہ میں یہ دعا پڑھنی ہے، مسجد میں یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس طرح پبلک مقامات پر جائیں تو یہ دعا پڑھنی ہے، اور مجمع میں جائیں تو یہ دعا۔ جب اتنی ساری دعائیں، کوئی دعا چھوٹی نہیں، تو جنازہ کے بعد دعا کیوں نہیں ہے؟ کوئی ہے حدیث میں، ہے قرآن میں؟ تو اس کا مطلب یہ دعا نہیں ہے۔ جنازہ خود ایک دعا ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، خود ایک دعا ہے۔ لیکن جنازہ کی جب کوئی دعا ثابت نہیں تو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میری ایک التجا ہے، میں اپنے ساتھیوں سے درخواست کیا کرتا ہوں، ہمارے ساتھی اشکال کرتے ہیں ہمارے بریلوی بھائیوں پر، کہ اگر کوئی دعا کرتا ہے تو حرام کام نہیں کیا اس نے، مکروہ ہے، دعا کرنا مکروہ ہے، یعنی حضور سے ثابت نہیں، انبیاء صحابہ کرام سے ثابت نہیں، فقہاء سے ثابت نہیں، تو وہ کام کرتے ہیں، تو یہ بڑے سے بڑا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیں، کفر کے فتوے نہ دیں، اس کو جہنم میں نہ پہنچائیں۔ اس نے کچھ زنا نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ فتوے ہمارے ادھر ہونے چاہیے جہاں برائی پھیل رہی ہے، تو پیار سے سمجھانا چاہیے، فتوے دینے چاہیے، سخت موقف نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ مجھے بھی اور اللہ میرے ساتھیوں کو سب کو صحیح فکر عطا فرمائے۔